الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورہ فاتحہ، اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے متعلق یہ بات، کیا یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو اس کے متعلق ہم نے ایک بات آپ کو پہلے بتائی تھی کہ بعض سورتیں مکی ہوتی ہے اور بعض سورتیں مدنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مکی اور مدنی دونوں ہوتی ہیں، ان کا نزول 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ مکے میں نازل ہوئی، دوسری مرتبہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور دوسری مرتبہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اسی طرح یہ جو سورت مشہور ہے مکی ہونے کے نام سے، اسی طریقے سے یہ مدنی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ سورہ فاتحہ مکی بھی ہوئی اور مدنی بھی ہوئی۔ سورہ فاتحہ سورت کے اعتبار سے سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ ہم آیتوں کے متعلق بات نہیں کر رہے۔ آیتوں میں سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آیتوں کے اعتبار سے سب سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ واقعہ اس طریقے سے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے دلوں کو پاک صاف ابتدا سے رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر اور نبی علیہ السلام کا شق صدر بارہا ہوا ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، لیکن باقاعدہ نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، جس کے بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں بیٹھے ہوتے تو پیچھے سے آواز لگتی یا محمد یا محمد، ایسی آواز لگتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو، اس حالت کو دیکھ کر پریشان ہوتے، اور ظاہر وہ تکلیف والی حالت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اس تکلیف والی حالت اور کیفیت کا ذکر اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان مت ہونا، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہو، لوگوں کا بھلا کرنے والے ہو، لوگوں کے لیے اچھائی کا سوچ رکھنے والے ہو، آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی برا نہیں ہوگا، آپ پریشان مت ہونا۔ میاں اور بیوی کی آپس کی یہ باتیں چل رہی تھی، یہ ویلیوم ذرا کم کا، میاں اور بیوی کے آپس کی یہ باتیں چل رہی تھی کہ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل، ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلو، اسی کہ وہ ورقہ ابن نوفل جو تھے قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی تورات اور انجیل کی کتابوں کے ماہر تھے اور بڑے عمر کے آدمی تھے۔ اچھی طریقے سے ان کتابوں کو انہوں نے پڑھا تھا، اور تمام کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت موجود ہے، اور اسی بشارت سے ورقہ ابن نوفل بڑے اچھی طریقے سے واقف تھے۔ تو ورقہ ابن نوفل نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اللہ کے رسول کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کے ساتھ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جب بیٹھا ہوتا ہوں پیچھے سے آواز آتی یا محمد یا محمد، اس طریقے سے، اور پھر اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیتیں بھی پڑھی۔ ورقہ ابن نوفل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی نبوت کی بشارت ہمیں دی ہے، اور اسی طریقے سے تورات کے اندر بھی آپ کے آنے کی بشارت ہے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کا نام یہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام یہ ہوگا، ان کے والد محترم کا نام یہ ہوگا، اسی خاندان سے آئیں گے، اسی سرزمین میں پیدا ہوں گے کہ جس کا ذکر اس کے کتابوں کے اندر ہوا ہے، وہ تمام کی تمام نشانیاں آپ میں موجود ہیں، لہذا آپ آخری نبی ہو، اور انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ ورقہ ابن نوفل نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اپنے گھر پہ۔ اب ایک بات یہ ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ورقہ ابن نوفل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی، تو عام طور پر تسلی کسی آدمی کو وہ دے سکتا ہے کہ جس کی کیفیت سے وہ واقف نہیں ہوتا، وہ خود صحیح ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی آدمی کسی بیمار کے پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تو جب بیمار کے پوچھنے کے لیے کوئی آدمی جاتا ہے تو بیمار کو تسلی دیتا ہے۔ کینسر کے مریض کو آپ تسلی دیتے ہیں نا، اللہ آپ کو شفا دے گا، تو تسلی دینے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کے اوپر کینسر کا مرض گزرا نہیں ہوتا ہے۔ کالی پیلیا کوئی آدمی اگر بیمار ہے، اس کے پوچھنے کے لیے آپ چلے گئے تو آپ اس کو تسلی دیتے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ آپ جو اس کو تسلی دیتے ہیں وہ کس بنا پر؟ اس لیے کہ جناب یہ کالی پیلیا یا کینسر کا مرض آپ پر گزرا نہیں ہے، اس لیے آپ اس مریض کو تسلی دیتے ہو۔ ورقہ ابن نوفل کا بھی یہی حال تھا کہ ان کے اوپر تو یہ کیفیت تو نہیں گزری، ظاہر ہے کہ وہ کتابوں کے عالم تھے لیکن پیغمبر تو نہیں تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، لیکن جو کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گزری تھی اس کیفیت کا ان کو اندازہ تو نہیں تھا، وہ اندازہ وہ لگا بھی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے کہ جناب کوئی بیمار ہوگا تو وہ دوسرے بیمار کو تسلی دیتے ہوئے گھبرائے گا اور ڈرے گا بھی کہ آپ کو اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اس کے سامنے ساری کیفیتی گزری ہوتی ہے۔ لیکن جو آدمی صحت مند ہوتا ہے وہ کسی آدمی کو کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا ہے۔ تو ورقہ ابن نوفل بہت بڑے آدمی تھے اس اعتبار سے کہ وہ اپنی کتابوں کے ماہر تھے، لیکن یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ جناب وہ یا کوئی نبی تھے یا کوئی رسول تھے، بلکہ وہ ان کتابوں کے عالم تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سارا منظر خود دیکھ لیا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی۔ تو سب سے پہلے آیتیں جو نازل ہونے والی ہیں وہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں ہیں، اور سورت کے اعتبار سے اگر کوئی پوری سورت نازل ہوئی تو وہ سورہ فاتحہ ہے، کہ پورے قرآن میں ایک مرتبہ پورا سورت اگر کوئی نازل ہوا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کہتے ہیں، سورہ فاتحہ، فاتحہ بمعنی کھولنے کے۔ اب ہم اس کے یہ معنی مشہور کر گئے کہ یہ فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب اس سے شروع ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، کتاب کے شروع ہونے کے متعلق یہ ترجمہ کرنا فاتحۃ الکتاب کا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا آپ اس طرح ترجمہ کریں کہ فاتحہ قراءۃ الصلاۃ، یعنی کہ آپ نماز کے قرأت کو اس سے شروع کریں، یہ ترجمہ صحیح ہے کہ نماز کی جو قرأت شروع ہوتی ہے وہ اسی سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے۔ لہذا کتاب کے شروع کرنے والے معنی کے اعتبار سے اگر آپ نماز کے شروع کرنے والا معنی لے لیں تو وہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح یہ جو سورت ہے اس کے کئی نام ہیں، اس سورت کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، خزانہ،
اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ سورہ فاتحہ ہے۔ تمام آسمانی کتابیں وہ سارے کے سارے قرآن کریم کے اندر ہے۔ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کے کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 420 کتابیں، صحائف 420 کتابیں اور صحائف اللہ رب العزت نے بھیجے، اور 420 یا کم و بیش جتنے بھی کتابیں یا صحائف ہیں تمام کے تمام کا خلاصہ قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ سورہ بقرہ کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ تو سورہ فاتحہ پورے سمجھے کہ آسمانی کتابوں کا منبع اور مرکز ہے، اسی اس کو کہتے ہیں ایک کنز، ایک خزانہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے شافیہ۔ شافیہ بوانا کیا ہوگا کہ کوئی آدمی مریض ہے تو اس کی مرض کے لیے شافی ہے، یعنی اس کی مرض کو دور کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ مرض جو کسی آدمی کو لاحق ہو رہا ہے، اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کی مرض کو دور کر دیں گے۔ لہذا آپ بھی اپنی نظر اتارنے کے لیے یا دیگر بیماریوں کے واسطے سورہ فاتحہ کا تلاوت کر کے دم کیا کریں، اور یہ کہ اس کا ورد جاری رکھا کریں۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کو کافیہ بھی بولتے ہیں کہ ہمارے لیے تمام کے تمام امور سے کافی ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس سورت کا نام سورہ وافیہ بھی ہے۔ لیکن اس کے اندر جو اہم نام ہے آخر میں بتانے اس لیے لگا ہوں کہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اس سورت کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کی تعلیم اس سورت کے اندر دی گئی ہے۔ سوال کرنے کی تعلیم، یعنی ہم سوال کریں، مانگے اللہ رب العزت سے تو کیسے مانگے، وہ مانگنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ آپ اللہ سے مانگے تو ایسے مانگے۔ اب ایک آدمی ہے وہ ڈائریکٹ بس دعا کرتے ہیں اللہ میرے کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اس سے پہلے نہ اللہ رب العزت کی تعریف ہو گئی، نہ اللہ کی ثنا بیان ہوئی، نہ اللہ رب العزت کی بزرگی بیان ہوئی، نہ درود شریف پڑھا اور ڈائریکٹ دعائیں شروع کر دی۔ ایک تو یہ دعا ہوتی، تو یہ دعا کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے دعا کی اس طریقے سے ڈائریکٹ، جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ ابتدا کے اندر اللہ کی تعریف بھی نہیں ہے اور جناب ڈائریکٹ ہاتھ اٹھائے اے اللہ یہ دے دے، اے اللہ یہ دے دے۔ تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا المصلی عجلتا، اے نمازی آپ نے بڑی جلدی کر دی، آپ کو ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ اور دوسرا ایک نمازی تھا کہ اس نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کی، اللہ کی بزرگی بیان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا، اور پھر اس کے بعد دعا کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا المصلی تجب، اے نمازی تو دعا کر، تمہاری دعا قابل قبول ہے، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ تو دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی بزرگی بیان کریں۔ سوال کرنے کا طریقہ اللہ پاک نے اس صورت میں ہمیں بتا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ رب العزت کی بزرگی بیان ہو رہی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس کے بعد ہم دعا شروع کر دیتے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ بتا۔ اب یہ کہ دعا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر باعتبار واحد کے جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، اے اللہ مجھے دے دے، مجھے دے دے۔ اس کے بجائے اگر انسان یہ دعا کرے کہ اے اللہ ہم سب کو دے دے، تو دعا میں یہ بہتر بات ہے کہ انسان جمع کا صیغہ استعمال کرے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی دعا کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ان میں الفاظ جمع کے استعمال ہوئے، جمع متکلم مع الغیر، جمع کے الفاظ استعمال ہوئے۔ جیسے کہ یہاں کیا ہے اہدنا، تو یہ نا کیا ہے متکلم مع الغیر۔ ربنا آتنا، اس میں بھی اس طریقے سے متکلم مع الغیر ہے۔
تو تمام کے تمام افراد اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ اور ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان میں کے لفظ کو اتار دے اور میں کے برائے ہم کے لفظ کو استعمال کرنا شروع کریں۔ عام باتوں میں بھی تو محاورے میں بھی لوگ اس آدمی کو اچھا اور بااخلاق سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے کہ جناب یہ تمیز کے ساتھ بات کرنے والا ہے، میں کے بنائے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو تعلیم مسئلہ یعنی دعا مانگنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے اس سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں بتا دیا۔ پھر یہ کہ جناب جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی خلاصہ تو ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دار مدار با کے نقطے کے اوپر ہے۔ یہ جو با ہے نا، با کا جو نقطہ ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے نا، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، ہم پڑھتے ہیں نا جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ، یہ پڑھتے ہیں۔ تو با کے نیچے جو 1 نقطہ ہے، یہ سارے کے سارے خلاصے کا دار مدار اس 1 نقطے کے اوپر ہے۔ اسی کہتے ہیں کہ العلم نقطۃ بسیط کثرها الجاہلون، علم تو ایک نقطہ تھا، ایک نقطہ ہے علم، بس یہ کہ جاہلوں نے کیا کر دیا، اس کو بڑھا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کی وضاحت کے لیے کوئی بات کرنی پڑتی ہے، تو بڑھ گئی نا۔ پھر وہ دوسری والی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کے سامنے تیسری بات کہی جاتی ہے، تو وہ بات اور زیادہ بڑھ گئی۔ پھر وہ تیسری والی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کے سامنے چوتھی بات رکھی جاتی ہے۔ اس طریقے سے یہ بات کیا ہوتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ یار زید نے یہ کام کیا، اب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی زید کون ہے، تو آپ یہ بولے ہو نہیں یار وہ شیرشاہ والا زید، پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر آپ کہتے ہو بابا وہ جنا روڈ میں جو رہنے والا ہے وہ زید، پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر آپ بولو بابا وہ جو اقرائیں پڑھتا ہے، تو پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر آپ اس کو بولو کہ نہیں یار وہ ٹھیکنا، تو پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر آپ بولو کہ قاری صاحب نے جو اس کو مارا، ارے کتنی بات یہ ہوگی، اب بتاؤ کہ جناب زید شیرشاہ میں رہنے والا دوسرا، ساتھ میں جناب کپڑوں کا ذکر کر دیا، ساتھ میں آپ نے اقرا کا ذکر کر دیا۔ تو جیسے جیسے آپ بڑھا رہے ہو، اب ظاہر ہے وہ اس لیے بڑھا رہے ہو کہ سامنے والا آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے کہتے ہیں کہ علم ایک نقطے کا نام ہے، لیکن جاہلوں کی وجہ سے، لوگوں کی بے خبری کی وجہ سے اس کو زیادہ کیا گیا اور وہ زیادہ ہو گیا۔ تو علم اصل میں ایک بنیادی چیز ہے جو اللہ رب العزت کا علم ہے، اصل علم تو وہی علم ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دار مدار با کے نقطے کے اوپر ہے۔ پھر یہ کہ جناب دیکھیں با کا جو نقطہ ہے، اس کے اوپر زبر بھی نہیں ہے، اس کے اوپر پیش بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کیا ہے، کسرہ، کیا ہے اس کے اوپر، زیر۔ ہم کہتے ہیں نا اپنے الفاظ میں زیر، کسرہ زیر ہے۔ زیر کہاں ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو زندگی گزارنی ہے وہ نیچے والی زندگی گزارنی ہے، اوپر والی زندگی آپ نے نہیں گزارنی۔ اسی کہ اگر آپ تکبر والی زندگی گزاریں گے، غرور والی زندگی گزاریں گے، تو آپ قرآن کریم سے، دین اسلام سے، نبوت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ اس وقت یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کثرے والی، تواضع والی، عاجزی والی زندگی گزارے۔ اور علم اگر کوئی انسان حاصل کر سکتا ہے تو وہ آدمی حاصل کر سکتا ہے کہ جو استاد کے سامنے دو زانو بیٹھے، ہمیشہ استاد کا احترام کرے۔ اب ہم ابتدا میں آتے ہیں، اپنے استاد سے پڑھتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں یار استاد کو کیا آتا ہے، یار یہ استاد کیا جانتا ہے۔ ارے بھائی استاد نہیں جانتا تو پھر یہ کہ آپ کو یہ سارا کا سارا تعلیم کس نے دیا؟ اب آپ کو تھوڑا بہت بولنا آ گیا، اب آپ کہتے ہو کہ بابا استاد کو کیا آتا ہے۔ سارے کے سارے انسان کیا ہے، محتاج۔ ہاں انبیاء علیہ السلام کا معاملہ وہ کچھ اور ہے۔ انبیاء علیہ السلام وہ کسی کی شاگرد نہیں ہوتے، وہ براہ راست اللہ رب العزت کے شاگرد ہوتے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ماں نے مدرسے میں داخل کیا اور استاد کے پاس بیٹھا ہے۔ اب یہ کہ جب استاد کے پاس عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو استاد نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پڑھے الف۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو الف پڑھوں گا، لیکن پہلے میرے کو آپ یہ بتائیں کہ الف کا معنی کیا ہے، اسی کہ میں بغیر معنی کے
الفاظ نہیں پڑھتا ہوں، میں بالکل پڑھوں گا، آپ صرف الف کا معنی بتائیں۔ وہ استاد پریشان ہو گیا کہ دنیا میں تو ایسا کوئی شاگرد میں نے نہیں دیکھا جس نے میرے سے یہ پوچھا ہو کہ الف کا معنی کیا ہے، اب ان کو کیا بتائے۔ استاد کو کیا پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے، رسول ہے، یہ کسی کے شاگرد نہیں بن سکتے۔ اسی کے اگر یہ شاگرد بنیں گے تو کل کوئی بولے گا بابا یہ تو میرا شاگرد ہے، اور آج جناب جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کسی کے شاگرد نہیں ہوتے۔ وہ استاد پریشان ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب پریشان نہیں ہونا، پہلے آپ اس کا معنی بتائیں، میں پڑھ لوں گا۔ استاد نے کہا کہ بابا اس کے معنی نہیں ہوتے، چھوڑو آگے پڑھو با۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے الف کا معاملہ حل کرے، پھر اس کے بعد با کی طرف آئیں گے۔ استاد پریشان ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایسے کریں کہ میں آپ کو اس کا معنی بتاتا ہوں، لیکن یہ جو جس سیٹ کے اوپر آپ بیٹھے یہ سیٹ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ میرے سامنے بیٹھ جائیں، میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الف کا کیا معنی ہے اور با کا کیا معنی ہے۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تھے جو بچپن میں جنہوں نے بولی اور اللہ رب العزت نے اس وقت ان کو بولنا سکھایا تھا کہ جب جس عمر کے اندر کوئی بچہ بولتا نہیں ہے، اور اپنی ماں کی صفائی بیان کی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نبوت ابتدا سے پیدائشی طور پر عطا فرمائی تھی، اس وقت سے وہ نبی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام استاد کی جگہ پر بیٹھ گئے اور استاد کو بولا سامنے بیٹھ جائے، وہ بیٹھ گئے، پھر ان کو بتانا شروع کر دیا الف کا یہ معنی ہے، با کا یہ معنی ہے، تا کا یہ معنی ہے، تا کا یہ معنی ہے، جو ان کی زبان ہے اس اعتبار سے، جو ان کے حروف تہجید ہے اس اعتبار سے اپنے استاد کو سمجھایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کسی کے شاگرد نہیں ہوتے، وہ براہ راست اللہ رب العزت کے شاگرد ہوتے۔ یہ جو سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ سے پہلے جو نام آتا ہے وہ بسم اللہ کا آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، یہ شیطان مردود کے شرارتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ شیطان کے شر سے بچا۔ اصل چیز کیا ہے کسی کے شر سے بچنا؟ کہتے ہیں دفع مضرت جلب منفعت کے اوپر مقدم ہوتا ہے، دفع مضرت جلب منفعت کے اوپر مقدم ہوتا ہے۔ پہلے کسی کی مصیبت کو، پریشانی کو، شیطانت کو، شرارت کو، غیبت کو، بدگوئی کو، بد زبانی کو، بد اخلاق کو سب سے پہلے ختم کرو، پھر اس کے بعد اس کو فائدہ دو۔ اگر آپ نے یہ چیزیں پہلے ختم نہیں کی تو آپ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی آج اس لیے تو کہتا ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور جناب میرے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز سے میرے کو کیا فائدہ دیا، سکون دیا نہیں دیا، جبکہ نماز کیا ہے؟ اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سے انسان کو سکون ملتا ہے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کیسے پڑھ رہا ہوں اور کیا کیفیت ہے میرے اوپر۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جناب وہ آدمی ایسا ہوتا ہے اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا، اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی، اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے نماز اس کو صحیح طریقے سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ سے شیطان کو بھگایا نہیں۔ اب پہلے اپنے آپ سے شیطان بھگائے، پھر اس کے بعد سکون کے ساتھ نماز پڑھے کہ نماز اس کو فائدہ دے گا۔ تو سب سے پہلے کیا کریں گے کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے آپ تحفظ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اس کا پڑھنا سنت ہے، لیکن قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا واجب ہے۔ ہاں اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کی تلاوت شروع ہو رہی ہے ابتدائی سورت سے، آپ آئے اور آپ نے تلاوت شروع کی ابتدائی سورت سے، جیسے کہ الحمد سے آپ تلاوت شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تحفظ پڑھنا بھی واجب ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی واجب ہے۔ اور اگر آپ کی تلاوت شروع ہو رہی ہے درمیانی سورت سے، بی سے آپ شروع کر رہے اہدنا الصراط المستقیم سے، تو پھر ایسی صورت کے اندر تحفظ تو پڑھیں گے لیکن تسمیہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے،
اور اگر آپ نے پڑھ بھی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ معانی سے واقف ہو۔ اب اگر اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے آپ تعوذ پڑھتے ہیں وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن جو آپ تسمیہ پڑھیں گے تو وہ یہاں صرف صحیح ہے، اس لیے صحیح ہے کہ جناب یہاں دعا ہے اور دعا کا تعلق رحمان اور رحیم کے ساتھ ہے، تو یہ تو صحیح ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں اور اس آیت کے اندر غضب کا ذکر ہے، اس آیت کے اندر کسی کے اوپر لعنت کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، تو ایسی صورت میں آپ تعوذ پڑھیں گے لیکن تسمیہ نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے احتیاطاً یہ حکم دیا جاتا ہے کہ درمیانی صورت سے اگر آپ تلاوت شروع کرتے ہیں تو آپ تعوذ پڑھیں، تسمیہ نہ پڑھیں۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جناب تلاوت کرتے کرتے ایک صورت بیچ میں آ آتی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورت شروع کریں گے، لیکن سورہ توبہ کے شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے۔ یا تو وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے نازل نہیں ہوا، یا تو یہ ہے کہ جناب یہ جو سورہ توبہ ہے وہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے، الگ سورت نہیں ہے، یا تو اس لیے کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھا۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے سورہ توبہ سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، اور یہ ہے کہ ابتدائی تلاوت ابتدائی سورت کے وقت آپ نے تعوذ بھی پڑھنا ہے اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے با کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر ہے، بیچ میں فاصلے کے لیے اسم کا لفظ لے کر آئے، باللہ نہیں بتایا بلکہ اس کے بیچ میں فاصلے کے لیے لفظ اسم لے کر آئے، بسم اللہ۔ اب اگر مثال کے طور پہ اسم کا لفظ فاصلے کے لیے نہ لے کر آئے تو کسی آدمی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ جناب شاید کہ یہ با قسم کے لیے باللہ تاللہ، جسے کہ ہم قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں، واللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، باللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تاللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ عام طور پر قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب قسم کے اس وہم کو دور کرنے کے لیے اس کے بیچ میں اسم کا لفظ ذکر کر دیا تاکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ با قسمیہ ہے، یہ با قسمیہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جناب با کے بہت سارے معنی ہیں۔ با کا ایک معنی مصاحبت کا ہے اور دوسرا معنی استعانت کا، استعانت بمعنی مدد حاصل کرنے کے۔ اب قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں تو یہ با کا لفظ سب سے پہلے ذکر ہوا، یعنی اللہ رب العزت کی طاقت سے ہم قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ با کا معنی استعانت کا ہوتا ہے، یعنی مدد دینے کے لیے کہ آپ کو اللہ پاک مدد دے رہے ہیں، آپ اللہ پاک سے مدد حاصل کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، اللہ نے آپ کی مدد کی اور آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ جناب اللہ کی توفیق کے بغیر ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے نماز پڑھے، نیک اعمال کرے، نماز کے لیے جائے، قرآن کریم پڑھے۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے، اللہ پاک کی عنایت ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے آپ بچے ہو یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو، اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ آپ کے کتنے ساتھی ہیں کہ وہ جناب اسکولوں میں، کتنے آپ کے ساتھی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور کتنے آپ کے ساتھی ہیں جناب انہوں نے چارپائی میں لیٹ کے اپنے سامنے ٹچ والا موبائل کھلا رکھا ہے اور جناب اس میں بس وہ اوپر ہی کرتے رہتے ہیں، اس کو ریل دیکھ کے اوپر ہی کرتے رہتے ہیں، اور جناب کوئی کیا ہو رہا ہے، ٹک ٹاک کا نظر آ رہا ہے، کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، اور کوئی کیا۔ کسی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جناب وہ کوئی قرآن کریم کی تلاوت سن رہا ہے، یا جناب کوئی نعت سن رہا ہے، یا اسی طریقے سے قرآن کریم کا کوئی ترجمہ سن رہا ہے۔ اللہ نے آپ کے اوپر خصوصی عنایت فرمائی ہے، اور یہ وقت اللہ رب العزت نے آپ کا بچایا تو یہ اللہ کی توفیق۔ پھر بسم اللہ میں سب سے پہلے اللہ کا نام آتا ہے، اللہ، پھر اس کے بعد رحمان، پھر اس کے بعد رحیم۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے،
ایک ہوتا ہے ذاتی نام، دوسرے ہوتے ہیں صفتی نام۔ ذاتی نام اللہ رب العزت کا جو ہے وہ لفظ اللہ ہے، اسے باعتبار خدا کہ اگر ہم لفظ اللہ بولے تو یہ بہت اچھا ہے، اور اس میں ثواب بھی ہے، اللہ اللہ اللہ، اور بغیر اس کے ساتھ کچھ ملانے کے بھی اگر ہم اللہ اللہ کا نام لے کر ذکر کریں تو یہ بھی اچھا ہے۔ اسی کے علماء فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، اسی کی اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ کا معنی کیا ہے؟ واجب الوجود، کہ جس کا وجود ضروری ہے، اور وہ تمام کے تمام عیوب سے پاک اور تمام کے تمام صفتوں کا کمال ہے، وہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کے ذات کے اندر ہے، اور جو ذات ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے، اس سے لفظ اللہ کو پہلے رکھا، مقدم رکھا۔ اور قرآن کریم میں آپ نے دیکھا بھی کہ جناب لفظ اللہ پہلے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے جو صفتی نام ہیں وہ بعد میں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی، اس کا نام زید ہے، تو یہ زید کیا ہے؟ اس کا ذاتی نام ہے، ماں باپ نے رکھا ہے، اس کا ذاتی نام ہے۔ اور صفتی نام کہ جناب کوئی اس کو بولتا ہے ننا، کوئی بولتا ہے منا، کوئی بولتا ہے قاری صاحب، کوئی بولتا ہے مولوی صاحب، کوئی بولتا ہے کہ جناب جو ہے نا وہ دھوبی صاحب، کوئی کیا کوئی کیا، تو وہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے صفتی نام ہیں۔ اب اعتبار ان صفتی ناموں کا نہیں کہہ رہا ہے، اعتبار ذاتی نام کا کیا رہتا ہے، اور ذات کو مقدم رکھ کر آتا ہے۔ آپ این آئی سی بنانے کے لیے جائیں گے تو وہاں آپ کا یہ نام نہیں لکھیں گے کہ ننا یا منا ہے، شیرو ہے، یا گوڈو ہے، ٹائیگر ہے، یہ نام نہیں پوچھیں گے، بلکہ وہاں جو آپ کا نام لکھیں گے تو وہ زید والا نام لکھیں گے، عمر والا، بکر والا، خالد والا جو آپ کا نام ہے وہ لکھیں گے وہاں پر، وہ ذاتی نام ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ذاتی نام لفظ اللہ ہے، اور ذات مقدم ہوتا ہے، اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کو مقدم کر رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے صفتی نام ہے رحمان اور رحیم۔ رحمان کا معنی بہت ہی مہربان، رحم کرنے والا، اور رحیم کا معنی خاص رحم کرنے والا۔ رحمان بہت ہی مہربان، اس کے اندر تعمیم ہے، تعمیم کا معنی یعنی عام رحمت، ایسی عام رحمت کہ جناب جو مسلمانوں کو بھی شامل ہے اور کافروں کو بھی شامل ہے، عام رحمت ہے۔ تو رحمان کا تعلق دنیا کے مسلمان اور کافر سب کے ساتھ ہے، شور نہیں ہے، ختم ہوا۔ اور رحیم اس کا معنی ہے خاص رحم کرنا، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ اس کا تعلق، تو اللہ کیا ہے؟ واجب الوجود، ذاتی نام۔ رحمان یعنی حد سے زیادہ مہربان، تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوا؟ دنیا میں مسلمان اور کافر سب کے ساتھ۔ اور رحیم اس کا تعلق آخرت میں صرف مسلمانوں کے ساتھ۔ تین حالات ہوتے ہیں، ایک وہ حالات جو پہلے گزرا ہے اس کے لیے لفظ اللہ کا ذکر ہے، دوسرا کیا ہے؟ دنیائی حالات، اس کے لیے رحمان کا ذکر ہے، اور تیسرا آخرت کے حالات جو آنے والے ہیں، اللہ پاک اس میں ہم سب کو کامیاب کرے، وہ ہے اس کا تعلق ہے رحیم کے ساتھ، یعنی آخرت میں اللہ پاک ہم سب کے اوپر کیا ہو؟ مہربان، خصوصی عنایت ہو اللہ پاک کی، اور بغیر حساب کتاب کے ہمارا معاملہ ہو۔ تو لفظ اللہ میں بی کانا و بیما یکون، بی کانا و بیما یکون، تمام کائنات سے پہلے جو کچھ ہے جیسے ہے وہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، سمجھ میں آیا؟ ہمیں اس کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کا نام پہلے آیا۔ پھر یہ کہ جناب رحمان، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دنیا میں مسلمان اور کافر، فرمان بردار اور نافرمان جو بھی ہے سب کے اوپر اللہ رب العزت مہربان ہے، اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ تین نام ساتھ میں ذکر کر دیے، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ قرآن میں آپ نے دیکھا واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ اب هو اللہ پہلے، پھر اس کے بعد صفتی نام ہے الخالق، البارئ، المصور، صحیح ہے جی؟ تو اسماء حسنی جو صفتی نام ہے وہ اللہ کے نام کے بعد ہے،
اور اللہ کا نام وہ مقدم ہوتا ہے. اللہ کا نام کیا ہوتا ہے؟ مقدم، اور صفتی نام اس کے بعد ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کا نام مقدم، پھر اس کے بعد رحمان، پھر اس کے بعد رحیم. معلوم یہ ہوا کہ اللہ وہ ذات ہے جو عام رحم بھی کرتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو خاص رحم بھی کرتا ہے. یہ رحم کرنا اللہ کی ذات سے ہے، اللہ کے ذات سے ہٹ کے کوئی رحم نہیں کر سکتا. اسی کہا آتا ہے، حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش کے اوپر اپنے عرش کے پاس یہ الفاظ لکھے ہیں، ان رحمتی غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. میری رحمت میرے غضب کے اوپر کیا ہے؟ غالب. اب اگر آپ میں سے کوئی لڑکا معمولی سی بے ادبی کرے تو ہمارے اندر اتنا برداشت نہیں، ہم تو ڈائریکٹ اس کو تپڑ ماریں، ہم سمجھائیں گے بھی نہیں، ڈائریکٹ کیا کریں گے؟ تپڑ ماریں. اور کتنے لوگ ہیں کہ اللہ نے پیدا فرمایا، ان کا وجود نہیں تھا، سب کچھ اللہ نے کیا، وہ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کا رحم کتنا غالب ہے کہ ان کو فوراً نہیں پکڑتے، بلکہ اللہ پاک نے رحمان دنیا میں ان کے اوپر ایسی مہربانی کی، ان کو ڈیل دی، توبہ کرے، معافی مانگے، میری طرف آئے. یہ ہے اللہ رب العزت کا رحم اللہ کے غضب کے اوپر غالب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا سورہ فاتحہ کا جز ہے، ہر سورت کا جز ہے، یا قرآن کریم کا جز ہے. اس میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے. یعنی کہ سورتیں کتنی ہیں ہماری قرآن کریم کے اندر؟ کتنی سورتیں ہیں؟ 114. تو 114 مرتبہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کا جز مانے تو 114 آیتیں زیادہ ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ 114 آیتیں کیا ہو جائے گی؟ زیادہ ہو جائے گی. اب یہ ایک بحث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز ہے یا قرآن کریم کا جز ہے. ائمہ اربعہ کے متعلق جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو وسیع علم عطا فرمایا، اور انہوں نے ہر ایک چیز کو ہمارے سامنے ظاہر کر کے رکھ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان کو محفوظ کرنے کے لیے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائی اور قرآن عظیم عطا فرمایا. ایک صحابی ہے سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ میرے پاس آ جاؤ. اب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں گئے، اپنی نماز پوری کی اور نماز کے اختتام پر نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ کو بلایا، آپ نہیں آئے، کیوں؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے قرآن کریم کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو اللہ کے رسول کو جواب دو، ان کی بات مانو جب وہ آپ کو پکارے. تو آپ کو آنا چاہیے تھا. بہرحال میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے والا ہوں، جب مسجد سے نکلیں گے تو نکلنے سے پہلے میں جناب آپ کو کوئی چیزیں بتاؤں گا، اچھی اچھی باتیں بتاؤں. اب سعید ابن معلّہ کا ہاتھ نبی علیہ السلام ایسا پکڑا ہوا تھا اور مسجد میں گھوم رہے تھے. جیسے نکلنے کے قریب ہے سعید ابن معلّہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو کوئی اچھی بات بتاؤں گا، وہ کون سی اچھی بات ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ نے میرے اوپر خصوصی عنایت فرمائی باعتبار تمام انبیاء علیہ السلام کے کہ اللہ پاک نے تو ایک قرآن عظیم مجھے عطا فرمایا اور 7 آیتیں عطا فرمائی. 7 آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے. 7 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ اللہ پاک نے کسی کو نہیں دی، یہ اللہ رب العزت نے میرے کو عنایت فرمائی ہے. تو یہ اللہ کا خصوصی نام ہے جو اللہ نے عطا فرمایا. اب 7 آیتیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملائیں گے تو 7 آیتیں بنے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ نہیں ملاتے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 7 آیتیں نہیں بنتی. ہم یہ کہتے ہیں احناف، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا جز ہے، سورہ نمل کا جز ہے، صرف سورہ نمل کا جز ہے. اس کے اندر ذکر ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی کسی سورت کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. اور 7 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پوری ہوتی ہے، اس لیے کہ جناب صراط الذین انعمت علیہم ایک الگ آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کیا ہے، الگ آیت ہے. اس اعتبار سے یہ کیا بنتی ہے، 7 آیتیں بنتی ہے. تو یہ 7 آیتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. احناف کے نزدیک یہ معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سورت کا جز نہیں ہے، ہاں سورہ نمل کا جز ہے. اسی جو لوگ امام شافعی رحمہ اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں تو وہ جیسے کہ سورہ فاتحہ کو بآواز بلند پڑھتے ہیں، یعنی ان کا امام جاری نمازوں میں سورہ فاتحہ کو جیسے کہ الحمدللہ سے کیا کرتے ہیں، بلند آواز سے شروع کرتے ہیں، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے ماننے والے حضرات اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بآواز بلند پڑھتے. اور ہم تو سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے، اس لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ سے قرأت شروع کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب فاتحۃ الکتاب جو ہے، یعنی کہ فاتحۃ الصلاۃ وہ کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہے. نماز اگر شروع ہوتی تو وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور نماز شروع کی، اور نماز کی ابتدا اللہ اکبر فکبر، اللہ اکبر فرمایا، اور اللہ اکبر کے بعد نبی علیہ السلام نے شروع فرمایا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر اس کے بعد تعوذ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی. معلوم یہ ہوا کہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احناف کے نزدیک سورتوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہے تو اس کے بعد بسم اللہ لکھو تاکہ سورہ بقرہ الگ ہو اور سورہ فاتحہ الگ ہو. تو دونوں سورتوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے، فصل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا جاتا ہے. اب سورہ بقرہ جیسے کہ ختم ہوتا ہے، سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے، تو اس وقت بھی کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پچھلی والی سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے اور بعد میں آنے والی جو سورت ہے وہ سورہ آل عمران. اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے، تو بیچ میں فصل کے لیے، جدائی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر موجود ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سورت کو دوسرے سورت کے درمیان فرق نہیں جانتے تھے جب تک کہ اس کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول نہ ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوتا تو معلوم یہ ہوتا کہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے یہ پیچھے والا سورت الگ ہے، بعد میں آنا والا سورت کیا ہے، وہ الگ ہے. تو دونوں سورتوں کے درمیان جدائی کے لیے، فصل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا جاتا ہے. اسی ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بنا پر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ رحمان اور رحیم، جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ بھی کانا اور بیما یکون، جو پہلے کے حالات جس طریقے سے بھی تھے وہ سب اللہ جانتے ہیں، وہ پہلے والے حالات بھی آ گئے. الرحمن جو دنیا کے اندر رحم ہے وہ بھی آ گیا، الرحیم جو آخرت میں رحم ہوگا وہ بھی آیا. تو ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے ہیں تاکہ ہر سورت کی ابتدا بابرکت رہے، ہر سورت کی ابتدا بابرکت رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں
کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اقطع وابتر واجزم، کوئی بھی ذیشان کام جب بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی. اور یہ کہ قرآن کریم کا پڑھنا کتنا بابرکت ہے. اب اس کے ابتدا میں اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے آپ کو ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ہر اچھے کام کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. قرآن کریم سے بڑا اچھا کوئی کام نہیں. یاد ہے اس سے پہلے بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. پھر یہ ہے کہ جناب قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، نام لو یا تو اللہ کا یا رحمان کا. اسی کہتے ہیں کہ جناب اللہ رب العزت کو ناموں کے اندر جو محبوب نام ہے وہ دو نام ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. عبداللہ عبد الرحمن، یہ دونوں نام اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں. عبداللہ عبد الرحمن، اسی کا حالات ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. اور پھر اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ذاتی نام ہے، اسم اعظم ہے. تو اس کا کسی کا نام رکھنا ہے تو اس کی اضافت کے ساتھ رکھیں گے، جیسے کہ عبداللہ، نعیم اللہ، سمجھ میں آ رہا ہے، فرمان اللہ، عطاء اللہ، اضافت کے ساتھ رکھیں گے. اور اللہ رب العزت مضاف الیہ، اور آپ کو جو نام بنے گا وہ کیا بنے گا؟ وہ مضاف بنے گا. اس ترتیب سے آپ نے نام رکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو صفتی نام ہے، تمام صفتی ناموں کی طرف اشارہ الرحمن سے ہے کہ جو اللہ رب العزت کے تمام صفتی نام ہے ان کے ساتھ اپنے ناموں کو منسوب کریں اور اس کو مضاف الیہ بنائیں اور اس طریقے سے آپ اپنے نام رکھیں. تو یہ نام کیا ہو جائیں گے؟ آپ کے بابرکت نام ہو جائیں گے اور برکت والے نام شمار کیے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ہر صورت اور ہر اچھے کام سے پہلے انتہائی ضروری ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو وہ کام کیا رہے گا؟ وہ بے برکت رہے گا. پھر اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا تعوذ کے متعلق، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے متعلق قرآن کریم کی آیت بھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تاکہ گندگیوں سے آپ محفوظ رہے. اور پھر اس کے بعد جناب سورہ فاتحہ شروع کریں، اور سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے. الحمدللہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے، رب العالمین جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. الحمد تمام تعریفیں، جتنے بھی کمال والی تعریفات ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے. اللہ اسم ہے، اور اسم کا اطلاق ہر زمانے میں برابر ہوتا ہے. ماضی، حال، استقبال ہر زمانے میں برابر ہوتا ہے. تو ہر زمانے کی تعریفیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے. الحمدللہ مبتدا ہے، اور جناب للہ رب العالمین یہ کیا ہے؟ اس کے لیے خبر. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الف لام کے متعلق کی حالات ہے کہ ہم سے پہلے جو الف لام ہے، الف لام، اب یہ الف لام کے متعلق تو آپ لوگ نہیں سمجھ سکو گے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں. البتہ معمولی سی وضاحت میں آپ کو کر دوں کہ ہم جو تمام کا ترجمہ کرتے ہیں وہ الف لام کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم کا معنی ہے تعریف، ہم کا معنی کیا ہے؟ تعریف. اللہ اللہ، رب پروردگار، عالمین یہ کیا ہے؟ تمام جہان، تمام جہان، عالم کی جمع ہے عالمین. اب ہم جو تمام کی ترجمہ کرتے ہیں یہاں پر الحمدو میں تو یہ الف لام کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ جو الف لام ہے اس کے اندر اتنا بڑا کمال ہے کہ جنسی بھی بن سکتا ہے، استغراقی بھی بن سکتا ہے، عادی ذہنی عادی خارجی سب بن سکتا ہے. اور جو بھی ہے یعنی کہ تعریف سے کوئی مقام، کوئی مکان،
کوئی جگہ کوئی مخلوق وہ خالی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کی تمام مخلوقات جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں وہ اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہے۔ اسی کی جناب دیکھیں، ایک مستری نے ایک مکان بنایا تو آپ مستری کی اگر تعریف کرتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ بہت اچھا دیوار انہوں نے بنایا، بہت زبردست پلستر کیا ہے، تو آپ تو تعریف کس کی کر رہے ہو؟ پلستر کی کر رہے ہو۔ تو پلستر کی تعریف سے خود بخود کس کی تعریف ہو گئی؟ مستری کی تعریف ہوگی کہ بھئی مستری کیا ہے؟ بڑا استاد ہے۔ تو ہم اگر کہتے ہیں کہ جناب فلاں بندے کو اللہ نے کیسے خوبصورت پیدا فرمایا، فلاں جگہ کیسے خوبصورت اللہ نے پیدا فرمائی، اب کسی جگہ کی خوبصورتی یہ اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ خوبصورتی ہے، اور اللہ رب العزت کا کمال ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ اسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا فرمایا۔ ابھی کسی کے رنگ کے کالے ہونے کی وجہ سے وہ بدصورت نہیں بنتا۔ خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی یہی ہے کہ جناب جہاں آپ کا اللہ نے سر لگانا تھا وہاں سر لگایا، جہاں پاؤں لگانے تھے وہاں پاؤں لگائے، جہاں ہاتھ لگانے تھے وہاں ہاتھ لگائے۔ اب اگر آپ کی سر کی جگہ پاؤں، پاؤں کی جگہ سر ہوتا پھر کیا ہوتا؟ تو یہ خوبصورتی ہے۔ خوبصورتی کا تعلق سفید رنگ اور کالے رنگ کے ساتھ نہیں، کسی کی ناک اور آنکھ اور ہونٹوں کے بڑے اور چھوٹے ہونے کے ساتھ نہیں، اپنی جگہ کے اوپر ہونے کے ساتھ خوبصورتی کا تعلق ہے۔ یہ خوبصورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ خوبصورت۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا فرمایا۔ تو تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں نا، میں تو یہ شروع کر